السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کسی ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ پوری سیاسی قیادت سے سوال کرنے آئی ہوں، اور اگر سچ بولنا کسی کی نظر میں جرم ہے تو پھر یہ جرم میں بار بار کروں گی، ہر روز کروں گی، کیونکہ میرا مقصد کسی جماعت کی مخالفت نہیں ہے، اپنے لوگوں کی حق کی بات کرنا ہے۔ مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی، جب میں پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہوں تو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ فوراً آ کے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب میں نور لیگ کی بات کرتی ہوں یا ان پہ سوال اٹھاتی ہوں تو وہ آ کے میرے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا آزاد کشمیر میں صرف دو جماعتوں کا نام ہے؟ کیا عوام کے مسائل صرف اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی پسندیدہ جماعت کا دفاع کرنا شروع کر دیں؟ میرا سوال کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، ان سب سے ہے جنہوں نے دہائیوں تک ایک لمبے عرصے سے ریاست پر حکومت کی ہے۔ آزاد کشمیر صرف مظفر آباد نہیں ہے، صرف راولہ کوٹ نہیں ہے، صرف میر پور نہیں ہے۔ ذرا ان علاقوں میں بھی جائیے جہاں تصویریں انتخابی مہم میں دکھائی نہیں جاتی ہیں۔ چکوٹی سے اوپر جو دیہات ہیں وہاں چلے جائیں، لیپا ویلی چلے جائیں، پسماندہ علاقے ہیں نیلم کے وہاں جائیں، چکار، حویلی، باغ، ایسے درجنوں علاقے آج بھی بنیادی سہولیات کے منتظر ہیں۔ جن نمائندوں نے برسوں ان حلقوں کی نمائندگی کی، ان کے نام پہ پیسہ کھایا، کیا وہ ایک بار بھی اپنے لوگوں کی زندگی بدل سکے ہیں؟ آج بھی ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں ایک معمولی بارش کے بعد سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، مریض ہسپتال نہیں پہنچ سکتا، بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، کئی اسکولز میں اساتذہ ہی نہیں ہے، کئی ہسپتالوں میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہے، کئی جگہ ہسپتال ہی نہیں ہے، کہیں پہ میڈیکل سٹورز نہیں ہے، دوائیاں نہیں ملتی ہیں، اور بعض جگہ پر بنیادی انفراسٹرکچر تک موجود نہیں ہے۔ یہ کون سی ترقی ہے جس کے دعوے ہر انتخاب سے پہلے کیے جاتے ہیں؟ اور کچھ لوگ کامنٹس میں آ کے فلاں جی ہمارے وزیر اعظم نے تو بہت کام کیا ہے، اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، ترقیاتی منصوبے دیے۔ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر واقعی اتنا کام ہوا ہے تو پھر وہ پسماندہ علاقے آج بھی بنیادی سہولیات سے کیوں محروم ہیں؟ اگر ترقی ہر جگہ پہنچی ہے تو پھر لوگ آج بھی بارشوں میں دنیا سے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ اگر صحت کا نظام مضبوط ہے تو پھر کشمیر سے لوگ اسلام آباد، پاکستان یا کہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ کیوں شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے؟ اور ایک اور بات نے تو مجھے واقعی حیران کر دیا ہے، جب میں اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہوں تو کچھ لوگ مجھے را کا ایجنٹ تک کہہ رہے ہیں۔ کیا اپنے لوگوں کے لیے سڑک مانگنا غداری ہے؟ کیا اسکول مانگنا جرم ہے؟ کیا ہسپتال مانگنا کسی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ اگر اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا غداری ہے تو پھر وفاداری آخر ہوتی کیا ہے؟ میں نے کبھی کسی کی انتخابی مہم کے نیچے جا کر گالم گلوچ نہیں کی ہے، میں نے کبھی کسی امیدوار کے خلاف ذاتی مہم نہیں چلائی ہے، اور اگر کوئی اپنی پسند کی جماعت کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ اس کا جمہوری حق ہے، اس کو چوائس ہے اس کی اپنی، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن اسی طرح مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں سے سوال کروں جنہوں نے برسوں حکومت کی اور پھر بھی میرے علاقے، میرے گاؤں، میرے لوگوں کی زندگی نہ بدل سکے۔ میرا مسئلہ نون لیگ سے نہیں ہے، میرا مسئلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے یا کوئی ایک جماعت نہیں ہے، میرا مسئلہ وہ سیاست ہے جو ہر 5 سال بعد صرف وعدے لے کر آتی ہے، شکلیں دکھاتی ہے اپنی، اور الیکشن ختم ہوتے ہی عوام کو بھول جاتی ہے۔ ہر مرتبہ نئی تقریریں، نئے نعرے، نئی امیدیں، لیکن نتیجہ وہی ٹوٹی سڑکیں، خالی ہسپتال، اساتذہ کے بغیر اسکول، بنیادی سہولیات سے محروم بستیاں۔ اگر واقعی آپ نے عوام کی خدمت کی ہے تو تنقید سے گھبرانے کے بجائے اپنے کام کی بنیاد پر جواب دیں۔ آپ دکھائیں لوگوں کو ہم نے یہ کیا ہے، اور اگر کام نہیں کیا تو پھر صرف سوشل میڈیا پر کارکن بھیج کر مخالف آوازوں کو خاموش کروانے سے حقیقت بالکل بھی نہیں تبدیل ہو جائے گی۔ آج بھی میرا سوال وہی ہے، آزاد کشمیر کے وہ پسماندہ علاقے جو ہر حکومت کے منشور میں تو نظر آتے ہیں لیکن بجٹ اور عملی منصوبوں میں غائب ہو جاتے ہیں، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ وہ بھی اسی ریاست کے شہری ہیں، انہیں بھی اسی آئین کے تحت جینے کا حق حاصل ہے، انہیں بھی تعلیم، صحت، سڑک، پانی، بجلی، باعزت زندگی چاہیے۔ اور آخر میں صرف ایک بات ضرور میں کروں گی، میری آواز کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، اپنے لوگوں کے حق میں ہے، اور اگر سچ بولنے سے کسی جماعت کو تکلیف ہوتی ہے تو شاید مسئلہ میری باتوں میں نہیں ہے بلکہ ان کی کارکردگی میں ہے۔ تو وہ لوگ جو آ کے میری کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا رہے تھے نا کہ جی آپ جتنی مرضی تحریک چلا لیں، آپ جتنی مرضی منافقت چلا لیں، آپ جتنا مرضی فساد پھیلا لیں، تو الیکشنز تو ہو کے رہیں گے، اور وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو بھی وٹ ایور جیت کے رہے گی۔ تو فرسٹ آف آل میری کوئی ویڈیو آپ نکال کے دکھائیں جہاں پہ میں نے کہا ہو کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، یا جہاں پہ میں نے نون لیگ کے خلاف کیمپین چلائی ہو، یا میں نے کہیں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیمپین چلائی ہو۔ یہ جس شخص نے میری کامنٹ کے پوسٹ کے نیچے یہ کامنٹ کیا نا، یہ صاحب میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہے، اور جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، اور وہ ان کی بڑی پوسٹ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے نون لیگ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، ان کے صرف دعوے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئلے کی دکان، یا وہ ایک محاورہ ہے، وہ ان کے وہی حال ہے ان کا۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وہ بھڑکیں تو مار رہے ہیں ابھی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم وہ کر دیں گے۔ ابھی مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ہم بڑی اعلانات کریں گے، بڑی چیزیں دیں گے، لیکن ہر سال یہ اعلانات کرتے ہیں، 5 سال کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے اپنے حلقے سے نون لیگ کا نمائندہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے تو اسکول میں ہمارے ٹیچر نہیں حاضر ہونے دیا، صرف گجروں کی جو ہے اس کے بغض میں۔ تو میں کیوں کہوں کہ جی انہوں نے کچھ اچھا کیا ہمارے لیے؟
میں اپنے لوگوں کے حق میں بات کر رہی ہوں، میں مخالفت میں بات نہیں کر رہی ہوں. جب میرے لوگوں کو سب چیز ملے گی تو میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے حق میں بھی بات کروں گی. پھر وہ ایک صاحب جو مجھے بتا رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں آ کے، جی فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے تو تعلیم کے لیے یہ کیا ہے، ہسپتالوں کا یہ کیا، روڈز یہ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ جو بات کری وہ 2020 کی اور اب 2026 چل رہا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں کیا نام تھا اس گاؤں کا، وہاں پہ ابھی بجلی پہنچی ہے. بطور وزیر اعظم ان کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ کریں، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ پورے آزاد کشمیر میں جتنے جی ایم این ایز ایم ایل ایز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو جو ان کے لیے فنڈز ملے وہ آپ نے کہاں لگائے ہیں. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ فنڈز جو ہے وہ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ انہوں نے اپنے سہولت کاروں کے لیے رکھا ہوتا ہے، کچھ انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ انہوں نے اپنے دوسرے تیسرے جو بھی عیاشیاں ان کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے. تو عوام بیچاری تو اس پورے مسئلے میں کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی نا، وہ تو بالکل ہی آپ لوگوں نے مائنس کی ہوئی ہے. تو مجھے بتانے سے پہلے نا ذرا 100 بار اپنے گریبان میں جھانکے، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ ایک چاچا ہیں جو پتہ نہیں کون ہے، مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ را کی ایجنٹ ہیں، آپ پاکستان کے خلاف بات کریے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، کچھ کشمیری اٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے خلاف، کشمیری ہوتے ہوئے پاکستان کی بات کر رہی ہیں، اور کچھ پاکستانی کہہ رہی ہیں جو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں. میں پھر آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ میں پاکستان کشمیر دونوں کے لیے ایک جیسی ہوں. میں صرف حق سچ کی بات کروں، اس لیے دونوں طرف سے جو مخالفین ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو منافق ہیں، ان کو آگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم کہ یہ کیوں حق سچ کی بات کر رہی ہے. میں بات کرتی رہوں گی. میں نے پھر کہا اپنے ان لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے بات کرنا. اگر کسی کو آگ لگ رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ تکلیف ان کو روز ہوگی، کیونکہ میں روز بات کروں گی. مجھے اس چیز میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتوں سے چپ کر جاؤں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور میں پھر ایک بار اپنے لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ انہوں نے، ان سیاسی جماعتوں نے آزاد کشمیر میں کچھ بھی نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، مسلم کانفرنس، وٹ ایور، جتنی بھی جماعتیں ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. میرے حلقے میں نون لیگ تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. پیپلز پارٹی کی اس ٹائم پریزنٹ گورنمنٹ ہے، سٹنگ جو پرائم منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی سے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. آئے روز ہمارے ہاں روڈز کے اوپر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی نیلم میں سیلاب آیا، پانی کی طغیانی ہوئی. یہ تو چلے ایسی جگہ پہ آیا تھا جہاں پہ آبادی نہیں تھی. میرے اپنے علاقے میں کئی 2-3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک بڑا سیلاب ٹائپ کا ایک پانی آتا ہے جس سے کئی لوگوں کی زندگیاں ضائع ہوئی ہیں. تو اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرا کشمیر آپ ایک چکر لگنے دیں، میں ذرا ساری ویڈیوز بنا کے لے کے آتی ہوں. میں ان کے منہ پہ نہیں ماروں گی وہ ساری ویڈیوز کہ یہ آپ لوگوں کی کارکردگی ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے دعوے کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. ان کا یہی حساب ہے، یہ عوام کو دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اب عوام بے وقوف نہیں رہی ہے. وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 2020 کی بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ 2020 والی عوام ہے، یہ 2026 چل رہا ہے. ہمارے جوان نوجوان جو ہیں ان کو شعور آ چکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ لوگ جب تک ہمارے لیے کام نہیں کریں گے، ہم کیوں ووٹ دیں آپ کو؟ کس خوشی میں آپ کو ووٹ دیں؟ ڈیفینڈ کرنے تو فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ. یہ صاحب جو تنقید کرنے کے لیے تو آگے آگے آپ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے نمائندوں سے سوال بھی کریں. عجیب، مجھے تو بالکل نہیں سمجھ آتی ہے.